السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، تو جو اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، بے نہیں اسی طرح ایک مردہ شے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں اور کل حساب کتاب کے بارے میں اور قبر سے اٹھنے کے بارے میں اور رب کے حضور کھڑے ہونے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، واقعتاً ایسے ہونا ہے۔ دنیا میں اس کے نمونے تم دیکھتے ہو، یہی نمونہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دینا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نکال دیتے ہیں اسی زمین سے حبًّا، دانے، یہ مختلف قسم کے دال، گندم اور اسی طرح مختلف قسم کے نٹس، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نکالتے ہیں۔ ایک پانی ہوتا ہے اور ایک پانی سے مختلف قسم کی چیزیں ہم پیدا کر دیتے ہیں، جن کا ٹیسٹ مختلف، شکلیں مختلف، رنگت مختلف، سائز مختلف۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جناب بہت آسان ہے یہ کہہ دینا، جان چھڑانا کہ میں اپنے خالق کا بندہ نہیں بننا چاہتا، مگر ہم بندے ہیں اور بنے ہوئے ہیں۔ یہ بندگی کیا کم ہے کہ میں اچانک بیمار پڑ جاتا ہوں، اچانک پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اچانک کوئی اٹیک ہوتا ہے اور اچانک ہی رخصت ہو جاتا ہوں۔ یہ بندگی کیا کم ہے؟ اگر زبان سے میں اس کا اظہار کر دوں تو اس میں کیا ہے؟ کیا شرم کی بات ہے؟ کیا عار ہے؟ کیوں انسان اپنی انا کو موٹا بناتا ہے؟ کیوں نہیں تسلیم کرتا کہ ہاں میرا اللہ ہے، وہی سارے کام کرتا ہے، میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی سے لوگ کھاتے ہیں، یعنی اسی زمین سے نکلنے والی مختلف نباتات، پودے اور پھل، فروٹس، نٹس، یہ سب انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ان کی روزی ہے۔ ایک بارش سے اللہ تعالیٰ کتنی بھلائیاں نکال دیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ جس کا دل مردہ ہے اس پر اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے تو اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جس کا دل تاریکی میں ہے، اللہ اپنی رحمت کی روشنی اگر اس کے دل پہ اتار دے تو اس کو مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ تھے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں جن کے بارے میں یہی سوچا جاتا تھا یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیرے سینے میں روشنی کے ایسے چراغ جلائے کہ وہ اسلام کے پاسبان بن گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جان نثار ساتھی بن گئے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، انسانوں کے کام نہیں ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے پھر اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر ہدایت دکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھر ہم نے ایک ہی بارش سے اسی بنجر زمین میں جہاں رونقیں پیدا کر دیں، سرسبز و شاداب ان کو بنا دیا، وہاں ہم نے بے شمار باغات بھی پیدا کر دیے، اور ان باغات میں بالخصوص کھجور اور انگوروں کے جو درخت ہیں یا بیلیں ہیں وہ ہم نے پیدا کر دی، اس لیے کہ یہ جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا ان کی ایک بڑی محبوب غذا تھی۔ ان کو بتایا یہ ہم کرتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی پانی سے پھر زمین کے اندر ہم بے شمار چشمے پھوڑ دیتے ہیں، جگہ جگہ پانی نکل آتا ہے، لوگ چشموں کا پانی پیتے ہیں، نہریں، ندی، نالے
وہ بہنے لگتے ہیں صرف بارش کے پانی سے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کون کرتا ہے یہ کام؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اللہ کی اس اگائے ہوئے پھل کو کھائیں۔ یہ پھل ہے جو پک کے اور پکی صورت میں انسان کو ملتا ہے، اور وہ اس کو مختلف انداز سے پکاتا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو کام کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان چیزوں کو لے کے انسان ان کو ملا جلا کے ایک نئی چیز، نئی ڈش تیار کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں میں پیدا تو کرتا ہوں، لیکن اس کو مختلف ذائقوں میں بدل کے، مختلف ان کے رنگت بنا کے، مختلف انداز سے ان کو پکا کے اور آپس میں ملا کے تم عجیب و غریب قسم کی ڈشز بناتے اور کھاتے ہو۔ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ تمہارے لیے تو ہیں یہ سب کام، کرنے والا میں ہوں۔ مگر یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے لوگوں پر، کھلاتا وہ ہے، خوراک میرے سامنے رکھی جاتی ہے، مگر بسم اللہ کہنے کی توفیق مجھے نہیں ہوتی کہ بھئی جس اللہ نے دیا میں کم از کم نام تو لے لوں اسی کا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نام سے ہی میں کھا رہا ہوں، لے رہا ہوں، اپنی بھوک اپنی پیاس مٹا رہا ہوں۔ ناظرین، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔